اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، بے نیاز ہے، کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے، اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے، نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے، مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے، سارے کائنات میں ہے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے، فزیکل نہیں ہے، آپ اور ہم جیسے نہیں ہے، وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی، کاسمولوجی، یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے، اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے، اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر، اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے. لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ، اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز، یہ تارے، یہ ستارے، اور یہ فلک، اور یہ پلانٹس، سورج، چاند، اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970، کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا تکنہما، کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک، یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آئے تھے ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے، پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتا چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں، وَأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ جیوسفیریکل ہے، مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا، اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے، خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے، شتل مرغ آسٹرچ، اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ، وہ بالکل دنیا کی طرح ہے، گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں، جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے، ابھی کچھ چند
عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے. یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے, وہ بوروڈ ہے, کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے, چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور اسٹرانومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتا ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتا نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے انشاءاللہ. 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہے, فرشتے ہیں, جہنم ہے, دوزخ ہے. Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in the sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ, غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا, معجزہ, اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا, اردو میں کیا کہتے ہیں, لٹریچر اینڈ پوئٹری, شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں, زبان کا دور تھا شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپتی ہے, کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے, کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں, آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے, تو پتا چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی, ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی.
लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाता है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दमत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है वो लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। लानत है वो लोग पे जो लिखते हैं, लानत है उन पे जो कमाते हैं, और इन सब पे लानत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। कोई भी कहता है कि अल्लाह की किताब है तो आप उनसे कहिए कुल हातु बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे कुरान मजीद और साइंस को, आज साइंस का दौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेंगी आपको जो एस्टैब्लिश साइंस को टकराती है। मैं साइंस से कुरान मजीद को साबित नहीं करना चाहता हूं, कुरान मजीद साइंस से और ऊपर है। कुरान मजीद साइंस की किताब ने SCIENC, बट साइंस की किताब है SIGNS, आयतों की किताब है। और कुरान मजीद में 6000 आयत है, साइंस है, वर्सेस है। इनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में जिक्र करती हैं। लेकिन अगर हम कुरान मजीद साइंस को, जो लोगों की यार्डस्टिक है, उनका यार्डस्टिक है, उनकी तोलने की चीज है, अगर हम कुरान मजीद हमारी यार्डस्टिक, हमारा मयार से देखेंगे तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आयत साइंस से नहीं टकराती, एस्टैब्लिश साइंस से। लेकिन ये अगर आप बाइबल्स मिलाएंगे, हमें पता है कि इंजील अल्लाह का कलाम था, लेकिन ये बाइबल अभी मिलावट हो चुकी है। अल्लाह का कलाम भी उसमें मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो भी मौजूद है, जो तारीख लिखने वाले लोग लिखते हैं वो भी मौजूद है, इसके अंदर गलतियां भी मौजूद है, इसके अंदर बेहुदा चीजें भी मौजूद है। हम कहते ये पूरी अल्लाह के कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 4 क्या दुनिया चपटी है? हम जानते हैं दुनिया चपटी नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी खुद की है, ये हम जानते हैं बिल्कुल गलत है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 एंड 17, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तारे बनाए सारे फलक में ताकि वो धरती को रोशनी दे सके। हम ये जानते हैं कि आज फलक के अंदर करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में करोड़ों सितारे हैं। हम सिर्फ हमारे गैलेक्सी के अलावा 2 गैलेक्सी के तारे को देख सकते हैं, यानी 3 गैलेक्सी से ज्यादा तारे की रोशनी यहां पहुंचती नहीं। तो ये कहना कि अल्लाह ताला ने सारे फलक में तारे बनाए ताकि वो धरती पे रोशनी दे सके, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, साइंस के खिलाफ है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में कि सांप रेती खाता है। हम जानते हैं सांप रेती नहीं खाता है। ऐसे कई चीजें लिखी गई बाइबल में। आप मेरी वीडियो का सेट देख सकते हैं, जो मेरा मुनाजरा हुआ था एक अमेरिकन के साथ, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, और उसका मौजू था कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। और उसके अंदर कम से कम 38, वक्त बहुत कम था, 38 साइंटिफिक गलतियां मैंने बाइबल में निकाली, और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल एक भी गलती का जवाब नहीं दे सके। इसी तरीके से आप वेद लेंगे, वेद में भी गलतियां हैं। आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, हिंदू की किताब, उसमें लिखा है दुनिया चपटी है। यजुर्वेद में ये लिखा है कि सूरज हमारे धरती के गोल चक्कर लगाता है। ये पुराने लोग सोचते थे कि सूरज धरती के गोल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम साइंस का मुताला करेंगे बाकी किताबों से, सिर्फ एक ही किताब जो सफल होंगी और साइंस के ऊंचे, कुरान मजीद साइंस से काफी ऊंची है। तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ एक सही किताब है और बाकी मज़हबों की किताब के अंदर मिलावट है। The next question is, what is the attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution?
Shall Muslims accept it or not? سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے ڈارونس تھیوری کے بارے میں. اور ڈارونس تھیوری ہم جانتے ہیں کہ ڈارونس تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے, اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا فیکٹ آف ایولیوشن. مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے ہیں HMS بیگل, ایک آئیلینڈ پہ جاتے جس کا نام ہے کیلٹراپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کے جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سے غلطیاں تھی, اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گئے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کہ اینیملز سلولی ایوالو ہوتے, بدلتے جاتے, اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر ہے آپ کو بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر ہے؟ اس سے ثابت ہو ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرینک سیلزبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگ نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مالیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو بہت اب غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے. One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that others. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا, میں غلط کام کروں گا, تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا, تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں, اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے, اور ایسا کہتے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا, کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, محنت نہیں کرتا ہوں میں, وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا, اس کا فیوچر, اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا, اول آئیں گا, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا, وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا.
مثال دے رہا ہوں, برا مت لگنا میرے ساتھ. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ, جو طالب فیل ہو گیا, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا, یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس, یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہ اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ, اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے, وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے, آپ کہاں پیدا ہوں گے, آپ کب مرے, کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں, لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں, 4 رستے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں, آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے, پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے, اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی, 12ویں پاس کی, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, آپ انجینئر بھی بن سکتے, آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے, لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے, اچھا ہے, طالب اچھا ہے, ابھی کل ایگزام ہے, کیا پڑھنے کا, تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس, فیل تو فیل, اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا, لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں, تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا یہ وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ڈال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو غیر اتنا بلند کر, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتا ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو.
آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقوی ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا, تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. Sir, 2 more live questions from that side. Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Nurun min Nurillah, and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa qamaru nura, and third, Allahu nur as-samawati wal ard. I couldn't understand what is this nur, please. بھائی صاحب نے قرآن میں کئی آیت کوٹ کیے, آخری آیت جو کوٹ کیا اللہ نور سماواتی والارض, وہ سورہ نور کی آیت ہے, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور سماواتی والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان اور اس دھرتی کے نور ہیں. نور ایک عربی لفظ ہے جو میں ذکر کیا سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, کہ نور کے معنی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکٹڈ لائٹ, یا منیر جو بورو کی ہوئی لائٹ. نور کی معنی ریفلیکشن آف لائٹ, مطلب ایک لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا. اسی طریقے سے غیر مسلمان پوچھتے اس کا مطلب اللہ کی روشنی خود کی نہیں ہے, کیا کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ وہ آیت آپ نے جو کوٹ کی آدھی ہے, پوری آیت بڑھتی ہے کہ اللہ نور السماواتی, اللہ سارے آسمان اور کائنات اور دھرتی کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مصباح ہے, ایک روشنی ہے, مصباح لیمپ, اور لیمپ کے اندر ایک نچ ہے, ایک چھید ہے, اور اس لائٹ کو یعنی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ ہیلوجن لیمپ دیکھتے ہیں, ہیلوجن لیمپ, یہاں تو ہیلوجن لیمپ, اس میں بلب ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلور کوٹنگ ہوتا ہے. تو بلب بھی ہیلوجن لیمپ ہے اور ریفلیکشن بھی خود کا ہے. تو یہ روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی خود کی بھی ہے اور خود کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سارے دنیا میں, آسمان میں اور دھرتی پہ. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. بس تہند انتہائی شکر گزار. بہ کر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ شکریہ ییٚتہِ کِس ایڈمنسٹریشنُک, خصوٗصاً ڈی سی صٲبُن, ایڈیشنل ڈی سی صٲب عبداللطیف دیواز صٲبُن, یِم زبردست کوآپریٹو روٗدۍ یہ پروگرام ہینڈل کرنس اندر. اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی جزائے نیک عطا. بہ چھُس دل کیو امی گہرٲیو سن شکریہ ادا کران.